اتنے بڑے عالم تھے، ان کے زمانے میں ان سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ بہت سے مسائل تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے، دیکھیے ان کی علم کا، آپ چاروں مسلک پر فتویٰ دیتے تھے۔ غوث پاک مفتی تھے، دارالفتہ میں بیٹھتے، ظاہراً مفتی تھے لیکن باطناً ان کی شان تو کیا ہے، میں کیا بیان کروں۔ اعلیٰ حضرت جیسا یوں کہہ کے گزر جاتا ہے، سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ سکر ولایت کی ایک منزل کا نام ہے، ولایت کی 28 منزلیں ہیں اور حضرت جنید بغدادی کے نزدیک 100 درجات ہیں۔ 28 منزلیں 100 درجات، اس میں سے ایک درجہ ہے درجہ سکر۔ بہرحال یہ ولایت کا ہی درجہ ہے۔ یہ درجہ سکر وہ ہوتا ہے جب ولی کو وہ اللہ کے عشق میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی، وہ سکر کی منزل ہے۔ سکر کا اپنا جوش ہوتا ہے، وہ کئی بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بدن پر کپڑے ہیں نہیں ہے، اس کی کوئی خبر اس کو نہیں ہے، یہ حالت سکر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ یا غوث جو ولی ہے، ولی ہیں، ہم تو ولی بھی نہیں ہیں، جو ولی ہیں اور اس منزل پر پہنچے یعنی ابھی سکر میں ہیں، ابھی سکر کی منزل تک پہنچے، سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اگر مرتبہ پوچھنا ہے تو حضرت خضر سے پوچھا جائے۔ اور یہ خضر کون ہیں؟ یہ خضر وہ ہیں اللہ اکبر جو اللہ کے ایک روایت کے مطابق نبی ہیں اور بعض کہتے ہیں ولی ہیں۔ میں اس تحقیقی جو ہے وہ معاملات میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، لیکن جو بھی ہیں جناب خضر کے مرتبے پر سب متفق ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے آب حیات عطا فرمایا اور یہ آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اس خضر سے پوچھو جس نے ولیوں کی بارگاہوں میں حاضریاں دی ہے اور ولیوں کی اور انبیاء کرام کے ولیوں کو بھی دیکھا ہے، اس خضر سے حضرت غوث کا رتبہ پوچھو۔ اب خضر کیا کہتے ہیں؟ صاحب بہجت الاسرار لکھتے ہیں، اور بہجت الاسرار شریف یہ وہ کتاب ہے جس میں بخاری شریف اور مسلم شریف کا انداز تحریر ملحوظ رکھا گیا ہے، اس نے کس سے روایت بیان کی، یہ ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ غوث پاک کی زندگی پر سب سے مستند کتاب اگر کوئی ہے وہ بہجت الاسرار شریف ہے۔ علامہ شتنوفی وہ ہے جن کے والد نے غوث پاک کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے، یہ وہ بزرگ ہیں اور انہوں نے اتنی معتبر روایتیں لکھی ہے۔ تو سنو جناب خضر کے بارے میں صاحب بہجت الاسرار کیا کہتے ہیں کہ حضرت خضر سے پوچھا گیا کہ غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں رسول اللہ سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں ان انبیاء کی امت میں غوث العظم جیسا ولی پیدا نہیں ہوا، اور امت محمدیہ میں امام مہدی تک غوث پاک جیسا ولی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم۔ اسی لیے تو کہا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ تو غوث پاک چاروں مذاہب پر مسلک پر فتویٰ دیتے تھے، شافعی، حنفی، مالکی اور حنبلی، اور ان کا مسلک حنبلی تھا، وہ حنبلی المسلک تھے۔ حالانکہ وہ اجتہاد کی اس منزل پر فائز تھے کہ وہ خود کسی کی تقلید نہ کرتے تو ان کو زیبا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے امام احمد ابن حنبل کی تقلید کی۔ آج کل ایک طبقہ ایسا بھی ہمارے درمیان پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے کہ تقلید کی ضرورت نہیں، غوث پاک تقلید کریں، غوث پاک جیسا عالم تقلید کرے، غوث پاک جیسا فقیہ تقلید کرے، غریب نواز جیسا عالم اللہ کا ولی تقلید کرے۔ اور یہ بیچارے پان کی دکان لے کر بیٹھے ہیں، یہ بیچارے سائنس پڑھ رہے ہیں، انہیں تقلید کی ضرورت نہیں۔ کہتے قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کہتے کتنی سادہ سی اور کتنی سطحی بات کر رہے ہو۔ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ جو مسائل قرآن اور حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے ہم اس میں کسی کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ کا سوال ہی غلط ہے، آپ کا سوال ہی غلط ہے۔
کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ ارے جو مقلدین ہیں ان سے پوچھو، یہ جو تقلید کرتے ہیں ان مسائل میں کرتے ہیں جو مسائل قرآن اور حدیث میں واضح طور پر صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیے گئے، صرف اس کے اشارے موجود ہیں اور وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے، تو ہم انہی مسائل میں ائمہ کی تقلید کرتے ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہی بات ہے تو ہمیں آپ بتائیں، ہمارا سوال ہے کہ کتے کے گوشت کے حوالے سے آپ کا مسلک کیا ہوگا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تو جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ 4 چیزوں کو حرام کیا ہے، وہاں کتے کے گوشت کا تذکرہ نہیں ہے، تو یہ مسئلہ آپ نکالیں گے کہاں سے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں بات اشاروں میں عرض کر کے گزر جانا چاہتا ہوں، ایک بات صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن بعض چیزیں صراحت کے ساتھ ہیں، بعض چیزیں صراحت کے ساتھ نہیں ہیں، تو یاد رکھیں ہر آدمی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن سے مسئلہ نکال سکے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے سمندر کے اندر موتی ہوتے ہیں، اس کا انکار کسی کو نہیں ہے، عالم جاہل متقی گنہگار سب اس بات پر متفق ہیں کہ سمندر کے اندر قیمتی موتی ہوا کرتے ہیں، لیکن سب کو پتا ہے کہ سمندر میں قیمتی موتی ہے۔ پھر لوگ سیاست میں الیکشن میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ سیدھے جائیں اور سمندر کے اندر گوتا لگا دیں اور موتیاں نکال کر لائیں اور کروڑ پتی بن جائیں، اربوں پتی بن جائیں، یہ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ الیکشن میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ دکانوں پر کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ کو پتا ہے کہ سمندر میں موتی ہے تو جاؤ لے کر آؤ، آپ کہیں گے نہیں لا سکتے، ہائی اس کا علم ہے لیکن نکالنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں، ہم گواز نہیں ہیں، ہم ماہر شناور نہیں ہیں۔ بات یہ ہے سمندر میں موتی ہے، اس کا علم رکھنا الگ بات ہے، اور سمندر سے موتی نکالنے کا فن رکھنا یہ الگ بات ہے۔ سن لو، ہما شما اگر کوئی سمندر میں موتی کے لیے گوتا لگائے گا تو اندر جا کر کے ڈوب جائے گا، باہر بھی نہیں آئے گا، موتی نکلنا تو دور کی بات، یہ جان کا قیمتی موتی بھی وہ کھو دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب مجھے بتاؤ، جب موتی نکالنا ہوتا ہے تو گواس میں ماہر حضرات کو تلاش کیا جاتا ہے، وہ جاتے ہیں اور جو فن رکھتے ہیں سانس روکنے کا فن، تلاش کرنے کا فن، وہ اندر جا کر موتی نکال لاتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں بلا تشبیہ اور بلا تمثیل۔ قرآن میں مقدس بھی کے موتی موجود ہے، نماز کے مسائل کے موتی ہے، زکات کے مسائل کے موتی ہے، حج کے مسائل کے موتی ہے، ساری زندگی کے مسائل کے موتی ہے، لیکن چونکہ دنیا کے سمندر میں جب ہم تیراکی نہیں جانتے تو وہاں سے موتی نہیں نکال سکتے، تو قرآن کے سمندر میں سے موتی نکالنا بھی یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں، یا جس نے سعودی جا کر کے عربی سیکھ لی ہے اس کا کام نہیں، اس کے لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسے بحر کفاس کی ضرورت ہے، شناور کی ضرورت ہے، امام شافعی جیسے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کے سمندر میں جاتے ہیں اور موتی نکال کر کے لا کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، امت استفادہ کرتی ہے۔ اب جس کی گہرائی تک جتنی زیادہ رسائی ہوگی وہ اتنا بہترین موتی نکال کر کے لاتا ہے۔ تو ہمارے امام اعظم اس معاملے میں بے مثال ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حنبلی المسلک تھے، وہ مقلد تھے امام احمد ابن حنبل کی۔ خلیفہ نے قسم کھائی، خلیفہ وقت نے قسم کھائی کہ اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی، توجہ فرمائے، لوگ قسمیں بھی عجیب کھا لیتے ہیں، اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی کہ وہ عبادت میں اس وقت اکیلے اور تنہا کر رہا ہوں، یعنی میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت میں وہ عبادت پوری دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں کر رہا ہوگا، ایسی عبادت میں کروں گا، اور اگر نہ کر سکا تو بیوی کو 3 طلاق۔ اب اگر وہ درود پڑھے تو کیا ضروری ہے کہ بمبئی میں کوئی درود نہ پڑھ رہا ہو؟ بمبئی میں نہ پڑھ رہا ہو تو کیا ضروری ہے کہ سعودی میں نہ پڑھ رہا ہو؟ اگر وہ اذان پڑھے تو کیا ضروری ہے کہ اس وقت تو پوری دنیا میں کہیں اذان نہ پڑھی جا رہی؟ کون سی عبادت کرے جو پوری دنیا میں نہیں ہو رہی ہو؟ لوگ پریشان ہوئے، جب بہت پریشان ہوئے تو کسی نے رہنمائی کی کہ جاؤ غوث پاک کی بارگاہ میں، وہ جہاں خانقاہ کے بہترین شیخ ہیں وہیں دارالفتہ کے بہترین مفتی بھی ہیں،
یہ ہوتا ہے ولی کی شان. یہ ولی کی شان ہوتی ہے جہاں شریعت اور طریقت کا سنگم ہوتا ہے، جہاں علم ظاہر اور باطن کا سنگم ہوتا ہے. یہ آپ کیا کہنے چلے ہیں کہ ولیوں کی علماء سے بنتی نہیں؟ ارے جو ولی ہو وہ عالم ہوتا ہے، وہ جاہل نہیں ہوتا. یہاں تو یہ تصور بنا رکھا ہے کہ جو چرس پیتا ہو، گانجا پیتا ہو، ننگا دھڑنگا گھومتا ہو، لوگ اس کو بابا کہتے ہیں. یہ قوم کا حال ہے. جو ماننے سے انکار کریں، انکار کرنے پر آئے تو غریب نواز جیسوں کو نہ مانے. انکار کرنے والوں کی ہٹ درمی ہے، اور جو ماننے پر آئے تو ننگے دھڑنگوں کو بھی اللہ کا ولی مان. یہ حالات ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ امت کی عجیب کیفیت ہے. یقیناً ہم مجذوب کا انکار نہیں کرتے. مجاذیب کی ایک اپنی شان ہوتی ہے، ان کی اپنی پہچان ہوتی ہے، لیکن وہ مجذوب ہونے کے باوجود بھی کھانے پینے کا ہوش نہیں رکھتے. مگر ان کے سامنے اگر شریعت کی بات کی جائے وہ انکار نہیں کرتے. شریعت مطہرہ کا وہ بھی انکار نہیں کرتے. مجذوب ہو کر عقل زائل ہونے کے بعد بھی ان کو اللہ اتنا شعور دیتا ہے کہ وہ شریعت کا انکار نہیں کرتے. تمہیں عقل ہے، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سو رہے ہو، مریدین سے نذرانے وصول کر رہے ہو، اور اس کے بعد پھر معاذ اللہ یہ کہتے ہو کہ ہمیں نماز کی ضرورت کیا ہے. یہ تو شریعت مطہرہ کا انکار ہے. نماز نہ پڑھنے والا فاسق ہوگا، لیکن نماز کا انکار کرنے والا کافر ہوگا. اور یہ تو امام اعظم کے نزدیک ہے. غوث پاک کے نزدیک تو یہ ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. کیونکہ آپ حنبلی المسلک ہیں، حنابلہ کے نزدیک جو ہے وہ بڑا سخت معاملہ ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ نماز چھوڑ کر پیر بن بیٹھے ہیں. پیران پیر کہتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. تو کس کی بات مانے؟ ارے غوث پاک تو وہ شان والے بزرگ ہیں جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 15 سال تک پوری رات میں ہر رات ایک پیر پہ کھڑے ہو کر قرآن مقدس ختم کیا کرتے تھے. یہ میرے غوث کی شان ہے. لیکن لوگ آج جہالت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور یہ کچھ باتیں یہ بھی چل پڑی ہے. حالانکہ میں مسئلے کے طور پر اس کو واضح کر رہا ہوں کہ پیر جو ہو وہ صرف سید ہو، غیر سید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتے. یہ ناجائز ہے. یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. کیا یہ مسئلہ غوث پاک کو نہیں پتا تھا کہ غیر سید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہونا چاہیے؟ غوث پاک کے جو پیر و مرشد ہے شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ، وہ خود سید نہیں ہے. غوث پاک جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں وہ خود سید نہیں ہے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، حضرت شیخ علاؤلق پنڈوی خالدی رحمت اللہ علیہ، وہ خالد ابن ولید کی اولاد سے ہیں، مولا علی کی اولاد سے نہیں ہے. اس کے بعد خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، یہ صحیح النسب زیدی سادات میں سے ہیں. یہ جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، وہ بھی سید نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے. لیکن پیر سید مل جائے تو یہ سونے پر سہاگا ہے، اس کا انکار نہیں ہے. الحمدللہ ہم سادات کے مخالف نہیں، سرکار کی نالین کا صدقہ ہے. ہم اپنی سیادت کی ڈھولکی نہیں پیٹتے. لیکن بات عرض کرتا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ سنی دعوت اسلامی کا رکن آ کر سادات کی مخالفت کر گیا. لوگ غلط رنگ دیتے ہیں. الحمدللہ میں خود بھی سید ہوں الحمدللہ، اور بفضل ہی تعالی ہمارا سلسلہ نسب ایک واسطے سے امام حسن سے اور دوسری طرف سے امام حسین سے ملتا ہے. وہاں سے یہ میر موسیٰ میر یوسف یہ دو بزرگ تھے. میر موسیٰ سرکار غوث پاک کی اولاد میں سے تھے، میر یوسف امام حسین کی اولاد میں سے تھے. میر موسیٰ نے اپنی بیٹی میر یوسف کو دی اور وہی خاندان چلا، آج بھی مالیگاؤں میں موجود ہے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے میر یوسف کو اور میر موسیٰ کو وہاں کا قاضی القضا مقرر کیا تھا، جو آج تک ہمارے خاندان میں ہے. اورنگزیب کی عطا کردہ مہرے بھی ہمارے خاندان میں ہے. تو الحمدللہ ہم لوگ وہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اورنگزیب جیسا شخص جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کو ادب کے ساتھ ٹیکتا ہے. لیکن ہم اس کا اعلان نہیں کرتے چونکہ کوئی غلط فہمی نہ پھیلائے کہ امین القادری آیا تھا وہ سادات کے خلاف بول کر کے گیا. خدا کی قسم جو سیدوں کے خلاف بولے اس کا ایمان
مسلمان تو کیا ہمیں اس کے نسب میں شک ہے؟ جو شریف النسب ہوگا وہ کبھی سادات کا سیدوں کا مخالف نہیں ہوگا. ہمارا ایمان یہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے, رسول اللہ کا فرمان بھی یہ ہے. لیکن سن لو, اگر آپ نے یہ مسئلہ گڑ رکھا ہے کہ غیر سید کے ہاتھ پہ بیعت ہونا ناجائز ہے, تو آپ غوث پاک پر الزام رکھتے ہیں کہ غوث پاک نے جس کو اپنا پیر بنایا وہ سید نہیں تھا. لیکن سنو, اس کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے کے اور لوگ وہاں تقوی تک نہیں پہنچتے تھے, تو غوث پاک نے نسب کی بجائے تقوی کو اختیار کیا اور دنیا کو بتا دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا سید, سرکار مخدوم پاک سادات نور بخشی, وہ ایک عظیم گھرانہ ہے, اس کی تاریخ ہے, ایران کے تاجدار ہیں, لیکن خود اپنے خاندان میں بہت سارے مشائخ, لیکن پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہندوستان تک آتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں جو سید نہیں ہوتا, حضرت خالد بن ولید کی اولاد میں سے ہوتا. تو اگر پیر سید مل جائے تو مقدر کی بات ہونا چاہیے, تلاش کریں. لیکن آپ نے یہ جو مسئلہ بیان کیا غلط بیان کیا, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراج جیسا بزرگ پیر حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی کی ارادت میں ہے, اور ارادت میں ہے تو پیر کے ہاتھ چومے, حالانکہ پیر غیر سید ہے, ہاتھ چومے ایک سید ہے. تو کہا کہ سید اگر اللہ کے لیے اور جھکتا تو اور بزرگی ملتی, تو ہاتھ کے بعد انہوں نے قدموں کو چوما, یعنی گھٹنوں کو چوما. کہا کہ اللہ کے لیے اور جھکتا تو اور بلندی ملتی, تو آپ نے پیر کے تلووں کو چوما. تو کہا کہ اور جھکتا اللہ کے لیے تو اور بلندی ملتی, تو پیر و مرشد گھوڑے پر سوار تھے, گھوڑے کی سم کو چوما. کسی نے تانا دیا یار سید ہو کرے غیر سید کے قدم چوم. فرماتے ہیں نصیر حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ جب میں نے ہاتھ چومے تھے تو عالم بالا منکشف ہوا ہے, پیر چومے, اور اس طریقے سے جب میں سے نیچے نیچے جاتا رہا, حتیٰ کہ جب میں نے اپنے پیر کے گھوڑے کی سم چومی تو اللہ نے 18,000 عالم میرے سامنے منکشف فرما دیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, خواجہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں اور آپ کے جانشین ہیں. اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے, اللہ اکبر. بات آئی تو عرض کر دوں کہ حضرت محبوب الہی غریب نواز کے تبرکات سرکار قطب الدین بختیار کاکی تک آئے. بختیار کاکی نے اپنا جانشین بابا فرید کو بنایا, اور اپنا جانشین بنانے کے بعد پھر جو ہے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بابا فرید کو جانشین بنا کر تبرکات دیے. بابا فرید نے اپنی اولاد میں سے کسی کو جانشین نہیں بنایا, بلکہ جانشین جو ہے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کو بنایا اور تبرکات انہی کو سونپے. اور اس کے بعد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو محبوب الہی نے جانشین بنایا. آپ سوچیں کہ جو محبوب الہی کا جانشین ہو اس کی شان کیا ہوگی, اور تبرکات ان کو سونپے. اور بابا نصیر الدین چراغ دہلوی نے بندہ نواز جیسا مرید اور خلیفہ ہونے کے باوجود فرمایا اب میں اپنے بعد کسی کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ خاندان چشتیہ کا جانشین بنا. اللہ, آپ غور فرمائیں, یہ جانشینی کی شان ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ تاریخ مشائخ چشت اٹھا کر کے دیکھیں, چشتیہ بزرگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. یہ جو غلط پروپیگنڈا ہے کہ خانقاہی لوگ کسی کو بھی اپنی جگہ بٹھا دیتے, جو سچے خانقاہی وہ ایسا نہیں کرتے. اللہ اکبر. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے بعد اب مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ میں خاندان چشتیہ کا اسے جانشین بناؤں, اس سلسلے کو میں اپنی ذات پر ختم کر دیتا ہوں. یہ بزرگوں کا تقویٰ تھا, یہ ان کی پرہیزگاری تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک کے زمانے میں خلیفے نے قسم کھائی کہ ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت تو کوئی نہیں کر رہا ہوگا, اور نہ کر سکا تو بیوی کو 3 طلاق. سب علماء حیران ہوئے, تو جو سب سے بڑا عالم تھا میرا غوث, ان کی بارگاہ بھیجا.
پوچھا بھئی مسئلہ کیا ہے؟ کہا حضور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت تو کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر ایسا نہ کر سکا تو بیوی کو 3 طلاق۔ فرماتے ہیں مشکل کیا ہے؟ مسکرا کر فرمایا مشکل کیا ہے؟ جہاں سبوں کی عقلیں دنگ ہو گئی، فرماتے ہیں مشکل کیا ہے؟ بہت آسان ہے، اس کو کہو کیونکہ یہ خلیفہ بھی ہے، یہ مکہ مکرمہ چلا جائے اور خانہ کعبہ کا مطاف خالی کرا لے، کسی کو طواف کی اجازت نہ دے اور اکیلے طواف کر لے، تو وہ طواف کی عبادت اکیلے کر رہا ہوگا، اس وقت تو پوری دنیا کے اندر کوئی طواف نہیں کر رہا ہوگا۔ اس طرح اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے گی۔ ایسا علم رکھنے والا غوث پاک بھی مقلد ہیں، ایسا علم رکھنے والا بھی مقلد ہیں، اور جن کو عربی میں الماؤ اور مویا میں فرق کرنا نہیں آتا وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا سرکار غوث پاک کی شان بے مثال ہے، ان کا مقام بے مثال ہے، ان کا مرتبہ بے مثال ہے۔ آپ کی شان یہ ہے اللہ اکبر کہ میرے نبی نے دعا فرمائی کہ اللہ اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، میری امت کے سارے اولیاء اس کے قدم کو اپنی گردن پر لیں گے۔ حضور کی دعا کرنے تھی، میرے آقا جانے دعا ہے، ارے ان کا نام اگر دعا میں لے لو تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ حضرت آدم ان کا نام دعا میں لیتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے، جب حضور خود دعا کرتے ہوں گے تو اس دعا کی شان کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اسی لیے تو امام فرماتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، وہ دعائے محمد ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، آپ نے دعا کی کہ میرا قدم اس نے لیا ہے، اس کا قدم میری امت کے ولی لیں گے، پھر وہ دن آیا۔ حالانکہ اس کے پیچھے بڑی تفصیل ہے، سرکار غوث پاک نے کہا کہ اس میں بہتوں کی دعائیں شامل ہیں۔ ایک دعا تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں 18-19 سال کا جوان تھا، ابتدائی ایام تھے مدرسے میں، یہ اب تک تو نہیں گئے نا، عرض کروں نا، آپ سننا چاہیں گے؟ عرض کروں، اچھا ٹھیک۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں بغداد میں ایک ولی رہتے تھے، ایک بزرگ رہتے تھے، میں نے سوچا کہ ان کی زیارت کے لیے جاؤں۔ جب ان کی زیارت کے لیے ہم لوگ نکلے تو میں نے اپنے 2 دوستوں کو ساتھ لے لیا، اور ساتھ لینے کے بعد میں نے کہا چلو زیارت کے لیے۔ تو ایک دوست تو بڑا بے باک تھا، اس نے کہا میں اس ولی سے ایسا سوال پوچھوں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے اور عاجز آ جائیں گے، میں ان کا امتحان لوں گا۔ اور دوسرے نے کہا میں بھی کوئی سوال پوچھوں گا۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں میں کچھ نہیں پوچھوں گا، وہ اللہ کے ولی ہیں، میں ان کا ادب کروں گا۔ یاد رکھیں بے ادبی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اور ادب انسان کو اوپر کی منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ پھر یہ ہوا، مختصر یہ اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جب اس ولی کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ واقعی اللہ کے ولی تھے۔ یاد رکھنا کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اولیائی تحت قبائی، کہ میرے ولی میری غیرت، میری چادریں غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں جو آپ کی کمبل میں چھپا ہو ہم اور آپ اس کو پہچان نہیں سکتے، تو جو اللہ کی چادریں غیرت کے نیچے چھپا ہوا ہو ہم اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بھی کوئی مومن بندہ تمہارے سامنے آئے اس کو حقیر نہ سمجھنا، اس کو ذلیل نہ سمجھنا، اس کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا۔ ممکن ہے جس کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہو، وہ اللہ کے نزدیک شان والا ہو۔ اس لیے اللہ کی ایمان والے بندوں کا احترام کرو، مومنوں کا احترام کرو، مومنوں کا اکرام کرو۔ اللہ اکبر، جب اس ولی کے آستانے پر تینوں دوست پہنچے وہ واقعی اللہ کے ولی تھے۔ جیسے تینوں بیٹھے اس ولی نے فرمایا او فلاں تو مجھ سے ایسا سوال کرنے والا تھا کہ میں جواب نہ دے سکوں، یہ تیرا سوال ہے اور یہ تیرے سوال کا جواب ہے۔ سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ غوث پاک۔ کچھ لوگ کہتے ہیں غوث پاک رفع یدین کرتے تھے اس لیے وہ ہمارے ہیں، یہ غوث پاک کا عقیدہ ہے۔ تم نبی کے لیے دیوار کے پیچھے کے علم کے منکر ہو، غوث پاک ولی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دل کے حالات کو جانتا ہے۔
اگر حنبلی المسلک ہونے پر رفع یدین کی بنیاد پر غوث پاک تمہارے ہو گئے ہیں، اگر تم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو کسی طرح سے معاذ اللہ جو ہے وہ بدنام کرنے کے لیے اپنے حلقے میں لانے کی کوشش کر رہے ہو، تو ہمارا اختلاف تو تم سے رفع یدین پر ہے ہی نہیں، یہ تو فروعی اختلاف ہے، نہ آمین بالجہر پر ہے نہ رفع یدین پر ہے، ہمارا تمہارا اختلاف تو عقیدے پر ہے۔ اگر تم غوث پاک کو اپنا ثابت کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ جو عقیدہ غوث پاک کا ہے اگر وہ تمہارا ہے تو ثابت کر دو۔ ارے تم تو یوں کہتے ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور غوث پاک یوں کہتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتے ہو۔ یہ غوث پاک کا نظریہ ہے، یہ غوث پاک کا عقیدہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو غوث پاک فرماتے میرے اس دوست کو اس ولی نے کہا کہ یہ تیرا سوال، یہ تیرے سوال کا جواب، لیکن تو نے بے ادبی کی، اس لیے سن لے، تو مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی بددعا بڑی خطرناک۔ مولانا روم فرماتے ہیں ولی کی زبان پر اللہ کلام کرتا ہے، اس لیے کسی ولی سے دعا نہیں لے سکتے ہو تو کم از کم بددعا بھی نہیں لیں۔ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرنے کو، لیکن جب خدا سزا دیتا ہے، بخاری شریف کی حدیث سے اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ عداوت کرے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کرے اس کو کون پناہ دے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے دوستوں کی مخالفت نہ کرو، اللہ کے دوستوں کے ساتھ عداوت نہ کرو، اگر نہیں تعظیم کر سکتے تو توہین بھی مت کرو۔ ان کا ادب گویا کہ خدا کا ادب ہے۔ اور آپ کو بتاؤں ولیوں کی شان کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ کہتے ہیں ولیوں میں کیا رکھا ہے، ولیوں کی کیا حیثیت ہے، سنو۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث پوری جو آپ سنتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، زبان، یہ سنتے ہیں۔ اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے، اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات پر تردد نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کسی بات پر، وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے کر لے، وہ بچوں کو موت دے دے، دولہے کو موت دے دے، دلہن کو موت دے دے، اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں کوئی کام کرنے میں مجھے تردد نہیں ہوتا، ایک کام کرنے میں مجھے تردد ہوتا ہے۔ تردد کا مطلب اپنی زبان میں کہوں کروں کہ نہیں کروں، کرنا ہے یا نہیں کر، اس پر اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام پہ تردد نہیں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ لیکن ایک کام ایسا، یہ بخاری شریف کی حدیث دے رہا ہوں، ایک کام ایسا ہے کہ جس کے کرنے میں اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے۔ کیا کام کرنے میں تردد ہوتا ہے؟ تردد نہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے۔ اللہ کیا کام کرنے میں تجھے تردد ہوتا ہے؟ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی ولی کی موت کا فیصلہ کرتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے، کروں کہ نہیں کروں، یہ فیصلہ کروں کہ نہیں کروں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ولی کی شان ہے، تم ولی کا انکار کرتے ہو۔ امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے، اے اللہ جب تجھے ولی کی موت کا فیصلہ کرتے ہوئے تردد ہوتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اپنے فرشتوں کو اس ولی کے پاس بھیجتا ہوں، اس کو قرآن یوں کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہ اللہ کے فرشتے اس ولی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کا حسن یوں ہے، خدا کا حسن یوں ہے، اس کا دیدار یوں ہوگا، تو وہ ولی خود کہتا ہے فرشتوں اللہ کے حسن کی تعریف کر رہے ہو، ذرا بتاؤ تو دیدار ہوگا کب؟ تو فرشتے کہتے ہیں جب تمہیں موت آئے گی کب دیدار ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے جب وہ ولی کہتا ہے کہ صرف ایک اس بات کی ہے مجھے لے چلو میں چلنے کے لیے تیار ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی موت کا فیصلہ کرتا ہے۔